السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا استقبال ہے ابو حسان نورانی چینل پر۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ آپ تمام کو سدا سلامت رکھے، آمین فقط والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذاتی کشش رکھی۔ یہ ذاتی خوبصورت چیز ہے، اللہ کا کلام، اور بہت اونچی کشش اللہ نے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے ایمان لوگ جب اسے سنتے تھے تو وہ محو ہو جاتے تھے، اس لیے کہ وہ شاعر تھے بڑے بڑے۔ طفیل ابن عمرو الدوسی بہت بڑے شاعر تھے، جیسے ہمارے زمانے میں علامہ اقبال، یہ ان کا درجہ تھا حجاز میں۔ طفیل ابن عمرو الدوسی کان لبیبا کان شاعرا، کہ سمجھدار بھی تھے اور بہت بڑے شاعر تھے۔ یہ مکہ مکرمہ آتے تھے عمرے کے لیے، مشرکین مکہ بھی عمرہ کرتے تھے اور وہ لوگ حج بھی کرتے تھے۔ ان کا عمرہ کرنے کا بھی خاص نظام ہوتا تھا، خاص ترتیب ہوتی تھی ان کی، اور ان کے حج کی بھی خاص ترتیب ہوتی تھی۔ تو میں قرآن کے معجزے میں کہہ رہا ہوں، اعجاز قرآن، کہ آدمی قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن سنے تو بھی اللہ اس کو ہدایت دے گا، سننے سے بھی ہدایت ملتی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں جب مرکز نظام الدین میں جب یہ سارے جو معاملے چل رہے ہیں، یہ نہیں ہوا تھا، سب مجتمع تھے وہاں، تو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے ملکوں کے اندر، تو سیلون کا اجتماع سب سے بڑا ہوتا تھا۔ سیلون کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا تھا، ساری دنیا میں اجتماعات ہوتے تھے، لیکن اس اجتماع کی نوعیت الگ تھی۔ ہم بھی جاتے تھے ابا کے ساتھ۔ اس اجتماع میں مسلمانوں سے زیادہ ہندو ہوتے تھے، ہندو وہ آتے تھے سب وہاں سیلون کے۔ تو یار مسلمان بھی آتے تھے لیکن ہندو زیادہ آتے تھے۔ تو پوچھا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے اس وقت میں، پوچھا بھئی ہندو کیوں آتے ہیں؟ تو ہندوؤں نے کہا یہ بڑے میاں کا قرآن سننے آتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن پڑھتے تھے اپنے بیانوں کے اندر، کہ ہم اس کا قرآن سننے آتے ہیں۔ تو ذاتی کشش ہے۔ لیکن ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں آپ لوگوں کو، جو میں نے ڈابھیل مدرسے میں بھی کہی، اساتذہ سے میرا پروگرام ہوا تھا وہاں، کہ قرآن شریف کے اوراق جب پلٹتے ہیں تو عام طور سے ہماری عادت ہے
کہ اپنی انگلی کو زبان پر یوں رکھا اور ورق کو پلٹا. سب جگہ یہ عادت ہے. دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جہاں یہ عادت نہیں ہے، صومالیہ کا. میں دنیا بھر میں گھوما ہوں، صومالیہ کا ایک ملک ایسا ہے جہاں یہ عادت نہیں ہے تھوک والی. وہ جو ہے لمبی لمبی سیخیں بناتے ہیں یا لمبی لمبی کوئی چیزیں بناتے ہیں ایسی، قرآن کا ورق تو ان کو بھی پلٹنا ہے، لیکن یہ نہیں کرتے. ملیشیا، انڈونیشیا، مکہ، مدینہ، قطر، دبئی، جتنے ملک ہیں، ایک ملک میں جو میں نے دیکھا کہ وہاں یہ عادت نہیں ہے. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ عادت چھوڑو، کیونکہ ہمارا تھوک قرآن کو لگتا ہے. آپ کی جو فرشی حور ہے اس کے رخسارے پر اگر آپ تھوک لگاؤ گے تو لڑائی کرے گی، وہ آپ کو طلاق دے دے گی کہ ہمارا گالنا پڑ دو تارا تھوک لگا دے. بہت بڑی بے ادبی ہے. یہ پیغام میں نے سعودیہ کے بڑے بڑے علماء کو پہنچایا. جب وہاں بیان کیا میں نے ڈاویل میں، تو مفتی محمود باڈولی کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اپنے سارے مکاتب میں کچھ کتبے لکھے، جتنے ان کے مکاتب چلتے ہیں سب جگہ انہوں نے کتبے چھاپ کر مجھے بھیجا بھی کہ آپ کے اس نصیحت کے بعد ہم نے یہ ترتیب قائم کی کہ بھی اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے وہ خود آدمی سوچے. آپ حضرات اس کا اہتمام کریں گے نا بھائی، تدبیر سوچو. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ بھی ہمارا تھوک قرآن کو نہیں لگنا چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم جب حافظ ہوئے تھے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کچھ نصیحتیں کی تھی. ایک نصیحت یہ کی تھی کہ بھی مولوی یونس قرآن حافظ ہو گئے، الحمدللہ. قرآن حافظ ہو جانا آسان ہے، لیکن قرآن محفوظ رکھنا مشکل ہے. اس کو محفوظ رکھنا تو اس کے آسان شکل یہ ہے، فجر کی سنتوں سے قرآن پڑھنا شروع کرو. ایک رکوع، دو رکوع، فجر کی سنتوں میں 2 رکوع پڑھ لیے، پھر جو ظہر کی سنتوں میں آگے آگے بڑھتے جاؤ. تو میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت کبھی غلطی آ جاتی ہے. بولے کہ یہی تو شیطان بہکاتا ہے، غلطی آ جائے تو آگے بڑھ جاؤ، کون سی نماز ٹوٹ جاتی ہے، بعد میں دیکھ لو. شیطان جو ہے یہی تو چالاکی ہے اس کی. تو بولے تمہارا قرآن محفوظ رہے گا. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول یہی تھا. اس لیے آپ حضرات بھی جتنے حافظ ہوئے، ہمارے دنیا میں جو مریدین ہیں، جو ہمارے سبق سنتے ہیں، ہر جگہ لوگ ہمیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں نصیحت کوئی حافظ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کتنا پارے پڑھتے ہو آپ؟ کہ 2 پارا. میں نے کہا نہیں بھی، حافظ کو تو روزانہ 5 پارے پڑھنے چاہیے. 5 پارے حافظ کے لیے. جو حافظ ہو گیا وہ 5 پارے جو ہے پڑھے. کوئی مشکل نہیں ہے. آدمی کہتا ہے مشکل، نہ کوئی مشکل نہیں ہے، دل میں آنا. ہم نے یہ دیکھا، مصر کا ہمارا سفر ہوا تھا، تو آج سب سے زیادہ قرآن کی قدر ہم نے جو دیکھی وہ مصر میں دیکھی. ایک مسجد ہے وہاں، اب بھی ہے، یعنی اب بھی وہ اپنا فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں وہ قرآن تسلسل سے پڑھتے ہیں. اور تسلسل سے 1 رکوع 2 رکوع نہیں، پارے پڑھتے ہیں. مغرب کی نماز میں تقریباً 1 پارا پڑھ لیں گے وہ. عشاء کی نماز دیر سے کھڑی کرتے ہیں. واحد مسجد ہے وہیں مصر کے اندر. کبھی آپ کا جانا ہو تو آپ چاہنا دیکھنا اس کو جا کر. اور مسجد ان کی بھری رہتی ہے، مردوں سے، عورتوں سے، سب سے بھری رہتی ہے، اور سب دھیان سے قرآن سنتے ہیں. آدھی رات میں ان کی عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے. رمضان کی بات نہیں کر رہا، عام دنوں کی. وہ ان کا ہم شافعی مسلک والے ہیں، بھئی ہم تو اس طریقے سے کریں گے، وہ حافظ ان کو شوق ہے. اچھا، یہ تو میں نے کئی پاروں کی بات بتائی، لیکن کئی مسجدیں مصر میں ہم نے ایسی دیکھی کہ جو تسلسل سے اپنی نمازوں کے اندر قرآن، ائمہ ہوتے ہیں نا، وہ تسلسل سے قرآن پڑھیں گے. ہمارا بمبے کے جامع مسجد میں
ابھی ملے تھے پروگرام میں، تو میں نے کہا ابھی کیا ترتیب ہے؟ بولے کہ حضرت وہی ترتیب ہے، تسلسل سے امام صاحب بمبے کی جامع مسجد میں قرآن پڑھیں گے تسلسل سے، کبھی دو مہینے پورا کریں گے، کبھی 3 مہینے میں پورا کریں گے۔ تو میں نے ان سے وعدہ کیا، میں نے کہا میں انشاءاللہ آپ کی ملاقات کے لیے ضرور آؤں گا۔ ایک دن عشاء کی نماز میں اہتمام سے میں ان کے پاس عشاء کی نماز کے لیے پہنچتا ہوں۔ اس لیے ایک نصیحت یاد رکھنا، جس سے اللہ محبت کرے گا اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دے گا، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ میں زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، زندگی بھر، لیکن مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، کروٹیں بدلتا تھا، رائٹ لیفٹ۔ تو گھر والے کہتے ہیں بھئی کیا ہوا، تمہاری طبیعت خراب ہے؟ نہیں، طبیعت خراب نہیں ہے، بس دل میں آتا ہے محمد کا قرآن سنو، کہ دل میں آتا ہے محمد کا قرآن سنو۔ حضرت عمر خود کہتے تھے ایک مرتبہ جو ہے میں نے کہا چھوڑ یار ساری لڑائی، کھڑا ہو گیا اور حرم شریف میں گیا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے، اور کوئی کام نہیں۔ اندھیرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ملتزم کے سامنے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور تھوڑا اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن کا معجزہ بتا رہا ہوں، اونچی آواز سے۔ حضرت عمر کہتے تھے میں دور بیٹھ گیا اندھیرے میں، کسی کو پتہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں اور کسی آدمی کو پتہ نہیں کہ میں اکیلا سن رہا ہوں قرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ شروع کی، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ۔ میں بیٹھا بیٹھا سنتا رہا، پورا رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تو میں نے تھوڑا آہستہ سے کہا واللہ محمد شاعر، یہ تو شاعر ہے، کیسا پڑھتا ہے یہ؟ جہاں میں نے کہا محمد شاعر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی، انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ حضرت عمر کہتے ہیں ارے میری بات یہاں سے سن لی، میں اتنا دور بیٹھا ہوں اور وہ وہاں سن لی، یہ تو ساحر ہے، ساحر جادوگر ہے، جادوگر ہی سن سکتا ہے اتنی لمبی بات اتنی دور سے۔ تو حضور نے اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ تو آسمانوں سے آیا ہے، یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں بس میرے دل میں اسلام آ گیا۔ سورہ الحاقہ سب سے پہلے حضرت عمر کو، سورہ طٰہٰ والی آیتیں تو بہت بعد میں قصے ہوئے، پہلے تو یہ قصہ ہوا حضرت عمر کا۔ کہتے ہیں میں قرآن سنتا گیا اور جھومتا گیا۔ طفیل ابن عمرو الدوسی بھی یہی کہتے تھے میں بہت بڑا شاعر تھا، میں مکہ مکرمہ میں آیا، ابو جہل ابو لہب سب نے مجھے بلایا اور کہا کہ دیکھنا تجھے جو کرنا ہے کرنا، لیکن اس کا قرآن مت سننا۔ یہ طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ اس کا قرآن مت سننا، قرآن سنے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں اتنا مجھے کہا، اتنا کہا حضور کے خلاف، اتنا کہا تو مجھے تو طواف کرنا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز پڑھتے تھے۔ ابھی جو ہے اسلام اتنا پھیلا نہیں تھا، ابتدائی دن تھے۔ تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں نے میرے کان میں روئی ڈال دی تاکہ اس کی آواز نہ سنو۔ مکہ والوں نے ڈرایا تھا نا طفیل ابن عمرو الدوسی کو۔ میں نے طواف کرنا شروع کیا، اب جب طواف کرنا شروع کیا تو خدا کا کرنا ایسا کہ جہاں حضور کے قریب سے گزرتا ہوا آتی اور روئی نکال دیتی، آندھی آتی اور کیا کوئی ایسا ہوتا تو روئی جو ہے وہ تھوڑی ڈھیلی ہو جاتی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں میرے کان میں پڑ جاتی، بس ایک مرتبہ جب بات کان میں پڑتی تو پورے طواف کے اندر میں چکر میں رہتا، سوچتا رہتا، ارے کیا کہا اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، کیا پڑھا۔ دوسری مرتبہ جاتا، دوسری مرتبہ دوسری آیت، تیسری مرتبہ دوسری آیت۔ تو پہلے بن عمرو دوسی کہتے ہیں قرآن سن کر میں مسلمان ہوا ہوں۔ یہ اللہ نے اتنا بڑا کلام دیا ہے ہمیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، جن اور فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ فرشتے جو ہے جیسے نماز نہیں پڑھ سکتے، فرشتوں کا یہ ایک ساری نماز فرشتے نہیں پڑھ سکتے، حکم نہیں ہے۔ جس کو کہا رکو وہ رکو میں رہے، جسے کہا سجدہ وہ سجدے میں رہے، جسے کہا قومہ وہ قومے میں رہے۔ اسی طریقے پر قرآن ہے کہ قرآن انسان اور جنات، اللہ نے اتنی بڑی چیز دی۔ فرشتے یہ کا پورا قرآن پڑھنے کا حکم نہیں، کچھ صورتیں، صرف جبریل کو حکم تھا حضور کے حیاتی تک دور کرنے کے لیے آتے تھے، حضرت جبریل لے کے آتے تھے، دور کرتے تھے، آخر میں دور کیا۔ اس لیے محققین علماء کا قول یہ ہے کہ یہ اللہ نے انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے اتارا ہے۔ پڑھو، پڑھاؤ۔ حشر کے میدان کے اندر وہ آدمی کبھی بھی محروم نہیں رہے گا جس کا تعلق قرآن سے ہوگا۔ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو خوبصورت شکل میں یہ قرآن اس کے کفن اور جسم کے درمیان آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں من ربک ما دینک، تو آدمی ذرا گھبراتا ہے، اجنبی سے معاملہ ہے نا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، قرآن کہتا ہے قل ربی اللہ، قل دینی الاسلام۔ فرشتے کہتے ہیں من الذی سواک وکیلا، بھئی تجھے وکیل کس نے بنایا؟ پہلے تو اس سے پوچھ رہے ہیں تو کون ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے انا القرآن ما ترکنی فی الدنیا لم اترکہ حتی ادخلہ فی الجنہ۔ میں قرآن ہوں، دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا، اب میں جنت میں پہنچائے بغیر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ حشر کے میدان میں ہاتھ پکڑ لے گا، لوگ سارے کے سارے حشر کے میدان میں پریشان ہوں گے، حافظ قرآن پریشان نہیں ہوگا۔ مع سفرۃ الکرام البرارہ، یہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے دعاؤں میں آتا ہے اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک و خاصتک۔ کوشش کریں آدمی، میں اور مولانا ابراہیم صاحب ہمارے دیولا، ہمارا سفر ہوا تھا شکاگو کے اجتماع میں، امریکہ۔ تو وہاں ظاہری بات ہے کہ جہاں اجتماعات ہوتے ہیں تو وہاں خادم لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی رات کو آتا ہے، بسترے بتاتا ہے، سب ترتیب ہوتی ہے اجتماعات کی ہماری۔ تو ایک بڑے میاں تھے پنجاب کے رہنے والے، وہ ہماری خدمت میں تھے، میری مولانا ابراہیم صاحب کی، کہ بھی جو ہے کوئی ان کے کوئی ضرورت ہو، چائے کی ضرورت ہو، دودھ کی ضرورت ہو، تو ان کا انتظام کیا جائے۔ تہجد میں اٹھے، وہ بڑے میاں نہیں، یہ کہاں گئے بڑے میاں؟ کہ پتہ نہیں کہ طبیعت خراب ہو گئی ان کی، وہ گھر چلے گئے۔ خیر فجر بعد بیان، اتفاق سے فجر بعد بیان میرا ہی تھا۔ فجر کے بعد آئے بڑے میاں، بڑے مزاحی طبیعت کے تھے، ان کے مزاج میں ظرافت تھی، ہنسانا کرنا، لطافت۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ تھوڑا ہنسانا کرنا، اور بعض لوگ ہوتے ہیں ابو سن قمتری رہا، بس گمسم بیٹھے رہیں گے، اور بعض ہوتے ہیں کہ جو ہنسانا کرنا، جیسے حضرت سودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، بدن بھاری تھا لیکن مزاج میں ظرافت تھی۔ حضور کہتے تھے کہ میرے اوپر جتنے غم آئے سودا نے ختم کر دیے۔ بھئی ایک ہی ہفتے میں 2 غم ہوئے تھے نا حضور کے وہاں، ابو طالب بھی چلے گئے، حضرت خدیجہ بھی چلے گئی، ایک ہی ہفتہ، کتنا غم ہوا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا ٹینشن۔ باہر کے کام ابو طالب کرتے تھے اور گھر کا کام حضرت خدیجہ کرتی تھی، اور ایک ہفتے میں یہ حادثہ ہو گیا۔ اب گھر میں اکیلے ہیں اور بیٹیاں ہیں اور کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچیوں کا بھی فکر اور دعوت کے کام کا بھی فکر،
یعنی باہر کے کام بھی دیکھنے ہیں. ساتھی تو کام کریں گے لیکن کتنا کریں گے, جو کوئی لا کے دے دیں گے, لیکن گھریلو کام کون کرے. تو حضرت خولہ آئی. حضرت خولہ یہ جگ ممانی تھی. جگ ممانی کا مطلب سمجھتے ہو نا. ہمارے دہلی مرکز میں مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے, تو سارا مرکز ان کو ماموں کہتا تھا, جگ ماموں. ہمارے والد صاحب بھی کہتے تھے بھائی ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں دیکھو. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے بھائی مولوی یونس ماموں اظہار کو بلا لاؤ. حالانکہ حضرت جی ماموں اظہار سے بڑے ہیں, ماموں نہیں ہیں, لیکن سب کے ماموں تھے. ہم بھی ماموں اظہار کہتے تھے ان کو, ماموں نہیں تھے ہمارے, وہ محتمم تھے وہاں کاشف العلوم کے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا تمہارے یہاں لنکلیشور میں بھی ہوں گے جگ چچا, سب لوگ چچا چچا کہتے ہیں, سب لوگ بھائی بھائی کہتے ہیں, سب لوگ ماموں ماموں کہتے ہیں. یہ حضرت خولہ تھی مکہ میں, جگ ممانی. یہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قرآن والا جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو فقیر نہ سمجھے, بہت بڑا مالدار ہے. اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے, آپ فقیر نہیں ہیں. بہت بڑی دولت اللہ نے دی ہے, اس کی قدر کرو. مسئلہ یہ قدر کرنے کا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی عمر 55 سال کی تھی اور قرآن حفظ کرنا شروع کیا, اور حضرت جی کے ہاتھ پر ریاض الجنہ سے انہوں نے حضرت مجھے حفظ ہونا ہے. میرے بچے حافظ ہو گئے, میں حافظ نہیں ہوا. تو حضرت نے فرمایا ابھی تم پر دعوت کے کام کی اتنی ذمہ داریاں ہیں, روزانہ فجر کے بعد کا بیان وہاں مرکز میں, پھر اجتماعات میں مغرب بعد کے بیانات, پھر مشورے, پھر جو ہے خطوط کا جواب دینا. آسان کام نہیں ہے, بہت بوجھ ہے تم پر. تم کیسے کرو گے؟ حضرت آپ دعا فرما دیں مجھے قرآن حافظ ہونا ہے, یہ ابا نے کہا. تو انہوں نے 55 سال کی عمر تھی, انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا ریاض الجنہ سے, اور 3 سال کے اندر ریاض الجنہ میں ہی قرآن ختم کیا حضرت جی کے ہاتھ پر. تو روزانہ طواف کرتے کرتے 4 پارے ابا سناتے تھے. یہ قدر. یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی کو اتنی بڑی دولت دی ہے تو محروم کیوں رہے ہیں اپن, کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے ہم کو, ہم محروم کیوں رہیں. تو میں حضرت خولہ کا قصہ سنا رہا تھا. حضرت خولہ آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ بھی قرآن بہت پڑھتی تھی, جو آیت نازل ہو جاتی تھی رٹتی تھی, جو آیت نازل ہو گئی رٹتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما, اکیلے, بیوی کا انتقال ہو گیا. تو حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت خدیجہ بھی چلی گئی, ابو طالب بھی چلے گئے, اب بچیاں بھی ہیں, تو آپ کے لیے مکہ مکرمہ میں کوئی خاتون ڈھونڈوں جو گھر کا ماحول سنبھال لے ہوئے, گھر کا کام کاج. آپ پہلے تو خاموش رہے, پھر آپ نے فرمایا ہاں ڈھونڈو. پھر حضرت خولہ نے پوچھا کنواری ڈھونڈوں یا سیبہ ڈھونڈوں؟ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے, آپ نے فرمایا دونوں ڈھونڈو. یہ کہا دونوں ڈھونڈو, اور ساتھ میں یہ کہا یہ کام عورتوں کا ہی ہے. مرد جہاں بیوی ڈھونڈنے جائیں گے نا پھنسیں گے. آپ نے جملہ فرمایا کہ یہ کام عورتوں کا ہی ہے. بس حضرت خولہ کہتی تھی میں نکلتی حضرت سودا کھڑی تھی, بولی دین. خیریں, قرآن والے کو اللہ خیریں دیتا ہے اور اچانک کی خیریں دیتا ہے. آج سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم قرآن سے دوستی رکھیں گے, کہو انشاءاللہ. یہ ہمارا واٹس ایپ کا جو سبق چلتا ہے آج کل, تو سخاوت پر ہمارا مضمون چل رہا ہے, لیکن قرآن پر میں نے 5 مہینہ بیان کیا ہے. 5 مہینہ تسلسل کے ساتھ, اور اس کا سرخی ہوتی تھی قرآن سے دوستی کیجیے, قرآن سے دوستی کیجیے.
5 مہینے تک میں نے بیان کیا ہے، پوری دنیا میں گیا بیان۔ تو قرآن والا کبھی محروم نہیں رہتا، یہ ذہن میں رکھنا، اوپر لے جاتا ہے۔ تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ اس قرآن کی برکت سے میں اوپر گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس قرآن کی دولت سے میں اوپر گیا۔ ابھی حضرت خولہ کا قصہ شروع ہوا، میں اسے پہلے پورا کر لوں، بعد میں طفیل ابن عمرو الدوسی کا یاد رہے گا تو کریں گے انشاءاللہ۔ مضمون بیچ میں آ جاتے ہیں، دوسری لائن چل پڑتی ہے۔ حضرت خولہ کہتی ہے کہ میں نکلی، سامنے سودا کھڑی تھی، اتفاق، یعنی حضرت خولہ نے کوئی سیٹنگ نہیں کی تھی کہ تو کھڑی رہنا میں آؤں گی، نہیں، ارے سودا، ارے سودا، ارے سودا، تیرے لیے پیغام لائی ہوں۔ فرمایا کون؟ اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف۔ ہاں، نعم الرجل، بہت اچھا آدمی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا، ضرور ضرور، میرے والد بیٹھے ہیں سامنے۔ حضرت سودا کے والد سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یہ مشرک تھے، میرے والد سامنے بیٹھے ہیں، تم جا کر بات کرو، لیکن خولہ 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 وہاں جا کر سلام مت کرنا، کیونکہ میرے والد کو یہ اسلامی سلام سے چڑے، سلام مت کرنا، سلام کرے گی میرا رشتہ نہیں ہوگا۔ اچھا، کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا، ارے گڈ مارننگ کہنا، انعم صباحا، صباح الخیر، یہ جملہ کہنا۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا یہ جملہ جاہلیت کا جملہ ہے، ہماری شریعت کا جملہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت سودا جو ہے وہی کھڑی کھڑی دیکھ رہی ہے، حضرت خولہ گئی، خولہ کو تو سارا مکہ والے جانتے تھے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جن کے بارے میں نازل ہوئی، بہت بڑی عورت تھی۔ چنانچہ کی روایت میں یہ گئی تو نے کہا گڈ مارننگ، انعم صباح، صباح الخیر، تو بڑے میاں خوش ہو گئے، ارے واہ واہ خولہ، واہ 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 واہ، آجا آجا، بیٹھ بیٹھ بیٹھ۔ حضرت سودا میں کھڑی کھڑی دیکھ رہی ہیں، اور فطری چیز ہے کہ جب کسی کا نکاح کی بات ہو تو آدمی کو ویسی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے مولانا یونس پوناوالو کا نام رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، مہاراشٹر کے ذمہ دار تھے، وہ اپنا قصہ خود سناتے تھے۔ یہ کہتے تھے مولوی یونس، شروع میں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں مہمانوں کو ناشتہ کراؤں، فجر کی نماز پڑھاتا تھا مرکز میں، نماز پڑھانے کے بعد جب بیٹھتا تھا تو سب سے پہلا ٹینشن یہ ہوتا تھا کوئی نیا مصلی تو نہیں آیا ہے۔ جیسا رمضان کے مہینے میں حافظوں کو ٹینشن ہوتا ہے کوئی چندے والا تو نہیں کھڑا۔ رمضان کے مہینے میں حافظ لوگ جو قرآن سناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی نو تابیوں نتھی نے یہ حافظ ایسے غلطی نہیں کاٹ چاہیے، یہ فطری چیز ہے۔ تو مجھے یہ ٹینشن ہوتا تھا کہ کوئی نیا مصلی تو نہیں آیا، تو میں بیٹھے بیٹھے تصویر بھی دیکھتا تھا اور جو گھماتا تھا، ہاں ایک نیا بیٹھا ہے، یہ پیچھے بھی ایک نیا بیٹھا ہے، اور وہاں بھی ایک نیا بیٹھا ہے، یہاں پر بھی ایک نیا بیٹھا ہے، 4 ہیں نئے، اللہ خیر کرے۔ اب دعا ہو گئی، دعا کر کے میں تو ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا، وہ چاروں کے چاروں آتے، السلام علیکم حضرت، السلام علیکم حضرت، سلام، ہاں بھائی بیٹھو بیٹھو بیٹھو، بھائی کیوں آئے ہو؟ بھئی یہ میں مالیگاؤں سے آیا ہوں، یہ احمد نگر سے آیا ہے، یہ بیڑ سے آیا ہے، یہ بمبئی سے آیا ہے۔ ہاں بیٹ صحیح ہے، آپ مالیگاؤں سے آئے ہو، بیڑ سے آئے ہو، احمد نگر سے آئے ہو، بمبئی سے آئے ہو، لیکن کیوں آئے ہو تو بتاؤ۔ حضرت ہمارے یہاں کچھ کام کے سلسلے میں کچھ تھوڑا انتشار ہے تو مشورے کے لیے آئے ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں بھئی مشورہ تو ہوگا، لیکن دیکھو تم کو ناشتہ کرانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور مجھے ناشتہ کرانا بھی ہے تمہیں، تو میں ایک ترتیب بتاتا ہوں، تمہارا ناشتہ ہو جائے گا، جب ناشتہ ہو جائے گا پھر میرے پاس آ جانا، تم مشورہ کر لیں گے۔ دیکھو مولانا کیا ترتیب ہے؟ یہ کہ بڑے ہی میاں جو کونے میں بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، داڑھی ہل رہی ہے ان کی، تم ان کے پاس چلے جاؤ چاروں، اور چاروں جا کر سلام کرو، السلام علیکم، تو غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام، گھبرا مت جانا، گھبرا مت جانا، اطمینان سے بیٹھنا۔ وہ پوچھیں گے قرآن شریف بند کر کے، ہاں کیوں آئے ہو تم لوگ؟ تو ان کو صرف اتنا کہنا
چچا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہمارے یہاں کچھ بیوائیں، کچھ مطلقہ بہنیں ہیں، ان کا رشتہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہمارے مالیگاؤں میں ایک عالمہ ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے اور بہت صحت مند بھی ہے۔ ان کے بیڑ میں بھی ایک خاتون ہے، ہمارے بمبئی میں بھی ایک ہے۔ تو جو ہے چونکہ آپ مولانا کی مسجد کے خاص آدمی ہیں تو اس لیے ہم رشتہ لے کر خاموش رہو خاموش رہو، ابھی اشراق پڑھیں گے، باہر جا کر ناشتہ کریں گے، وہاں مشورہ کریں گے۔ تو جب وہ ناشتہ ان کا ہو جاتا، اب وہاں جا کر بھئی پاؤ لا، ذرا کباب بھی لانا، ذرا قیمہ بھی لانا، اور ذرا وہ دودھ کے اندر زعفران بھی ڈالنا۔ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، زعفران آ رہا ہے، خوشی ایک فطری چیز ہے۔ تو مولانا کہتے تھے کہیے کہ میں نے ناشتے کرائے، وہ ناشتہ کر کے وہ لوگ آ جاتے۔ پھر ایک مرتبہ یہ بڑے میاں فجر کی نماز کے بعد مولانا کے پاس آئے، حاجی مولوی یونس، یہ جتنے لوگ آتے ہیں سب جو ہے رشتوں کی بات کرتے ہیں، کوئی شادی تو کرواتا نہیں ہے اور میرے پیسے جاتے ہیں روزانہ۔ تو حضرت نے کہا وہ میں ہی بیچتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے سہولت کر دی، اب میں ان کا ناشتہ کراتا ہوں۔ تو مجھے ایک قصہ سنانا کہ فطری چیز ہے۔ حضرت سودا کے کان میں جو یہ بات پڑی کہ حضور کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے، ایک بات میں کان پڑے گا، جب کان میں بات پڑی نا تو حضرت سودا خود ترتیب کرنے لگی، خولا خولا سلام مت کرنا، جا کے بیٹھ جانا، اور بیٹھ کر جو ہے بات رکھو۔ تو دور سے دیکھ رہی تو ان کے والد پوچھ رہے ہیں حضرت سودا کے، خولا بیٹا کیوں آئی ہو؟ جو کہا سودا کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ کہاں پر؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ ہاں ابھی قریب میں ان کی اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ تو مشرک تھے سودا کے والد۔ ہاں لڑکا اچھا ہے، میں بھی تیار ہوں، لیکن سودا سے پوچھو۔ بولے میں سودا سے پوچھ کر آئی ہوں، وہ بھی تیار ہے۔ تو عبداللہ ابن زمع یہ حضرت سودا کے بھائی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اندر تھے۔ انہوں نے کہا کیا مشورہ کر رہے ہو؟ یہ کہا یہ سودا کا رشتہ لے کر آئی ہے خولا۔ کس کے ساتھ؟ ایک محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ نہیں میں تیار نہیں ہوں، میں تیار نہیں ہوں۔ او گھر کا سارا سامان باہر نکالنا شروع کیا، پھینکنا شروع کیا۔ نہیں میری بہن وہاں نہیں۔ حضرت سودا کہتی ہے میں دور سے دیکھ رہی تھی، وہ تو مسلمان ہو چکی تھی، وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ گھر میں کیا دھمال ہو رہی ہے؟ یہ کہا بیٹا میں تیرا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، محمد ابن عبداللہ کے ساتھ تیرا بھائی منع کرتا ہے۔ حضرت سودا نے کہا ابا میں تیار ہوں، حضور کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ عبداللہ ابن زمع جو ہے یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ جب بعد میں مسلمان ہوئے تو بہت روتے تھے کہ میں نے یہ حرکت کیوں کی۔ جب مسلمان ہوئے تو پتہ چلا کہ نبی کون ہے، اور میری بہن جو ہے ام المومنین بنی۔ اب یہ جب حضور کے گھر میں آ گئی حضرت سودا تو مزاج میں ان کے لطافت تھی، ظرافت تو ہم جو سن رہتے ہوئے لوگوں، ظرافت کس کو کہتے ہیں؟ مفتی اسد صاحب یہ لوگ سمجھیں گے۔ ظرافت کا مطلب یہ کہ وہ چنک منک نہیں تھے۔ اب چنک منک بھی تم نہیں سمجھو گے، یعنی کہ ان کا مزاج میں ہنسنا ہنسانا تھا، بس خلاصہ کلام۔ چٹکلے کہنا، کچھ باتیں کرنا، چٹکلے کہنا، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے۔ تو جب حضور کے نکاح میں آئی تو ساری بچیوں کو ایسا جوڑ لیا حضرت سودا نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا جوڑ بٹھا لیا حضرت سودا نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹکلے کہتی تھی۔ دوسری مرتبہ اللہ لائے گا تو وہ چٹکلے بھی سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو، کیا کیسا کہہ کے ہنساتی تھی وہ۔ محدثین نے بھی لکھے، بہت حضور ہنستے تھے۔ کبھی کبھی کھانے پر بیٹھے ہیں تو حضور کا لقمہ بھی ایسا ہنستے ہنستے نکل جاتا، ارے یہ کیا بات کہہ دی تم نے، لطیفے سناتی تھی حضرت سودا۔ اتنے میں کہ پورا گھر جو ہے آباد ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، خیریں چلتی ہیں۔ یہ میرا جملہ یاد رکھنا، قرآن والا کبھی بھی خیر سے محروم نہیں رہتا۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دل میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے، یہ مت پوچھو کہاں سے دیں گے۔ حضرت سودا کہتی ہیں ہمارا گھر جو ہے بہت آباد ہونے لگا، بات چیت ہونے لگی،
بچیاں بھی خوش ہو گئیں اور بچیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش، گھر کا سارا کام سنبھال لیا۔ پھر دوسرے مرتبہ حضرت خولا آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سودا بیٹھی ہوئی تھی، بچیاں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت خولا آئی۔ حضرت خولا نے گھر کا سارا نظام دیکھا کہ ہاں ماشاءاللہ اچھا اللہ تعالیٰ نے نعم البدل دے دیا حضرت خدیجہ کا۔ وہ نعم البدل تو نہیں ہو سکتا جو حضرت خدیجہ کا درجہ تھا، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ گھر میں رونق آ گئی۔ باتوں باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے پوچھا، ارے خولا 2 وعدے ہوئے تھے، سمجھ گئے نا انگلش والوں؟ بتا ہوشیار سے ماشاءاللہ، کہ 2 وعدے ہوئے تھے، ایک وعدہ سیبہ کا ہوا تھا، ایک وعدہ کماری کا ہوا تھا۔ تو سیبہ کا تو ہو گیا، کماری کہاں ہے؟ یہ حضور نے خود نے پوچھا کہ کماری کہاں ہے؟ تو حضرت سودا اب چونکہ حضرت سودا کے سامنے یہ بات آئی تو سوکن تو بھاری پڑتی ہے نر کے اوپر۔ سوکن، کن کسے کہتے معلوم ہے؟ جب آپ کسی جگہ جاؤ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھی کوئی لوگ جو ہے وہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میوات کے اجتماعات میں جاتے تھے یا یو پی کے دوآبا کے اجتماعات میں جاتے تھے، تو وہاں رستے میں ہم دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے کوئی اپنا آنکھوں کے اوپر کوئی بڑا سا چشمہ لگائے ہوئے ہیں اور کوئی ویلڈنگ کر رہے ہیں۔ تو ابا کہتے تھے بیٹا اس طرف مت دیکھ، وہاں دیکھنا مت، وہاں دیکھنا مت، یہ کن ہے، کن اتنی خطرناک ہوتی ہے یہ کہ اگر آنکھ میں لگ جائے خدا نہ خواستہ معمولی بھی تو آنکھ پھٹ جاتی ہے، وہاں مت دیکھنا۔ کن تو کہتی، اسی لیے کہتے ہیں 100 کن۔ حضرت سودا نے پہلی مرتبہ سنا کہ حضور نے یہ بات کی حضرت خولا سے، میں 2 وعدے ہوئے تھے، تم نے 2 وعدے کیے تھے، ایک سیبہ کا، سیبہ پہ بیٹھی ہے، کماری کا بھی۔ تو اگر آپ نے حضرت سودا حضرت خولا نے کہا حضرت کماری بھی دیکھ کے آئی ہوں۔ فرمایا کون؟ یہ کہا آپ کے بھائی کی بیٹی۔ یہ میرا بھائی کون؟ یہ کہا ابو بکر۔ ابو بکر کے تو 2 بیٹیاں ہیں، حضور پوچھ رہے ہیں اسما اور عائشہ، تو کون، اسما یا عائشہ؟ فرمایا نہیں عائشہ۔ آپ نے فرمایا واہ، عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ میں عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ اس کی تو منگنی ہو چکی ہے متم کے یہاں۔ متم ایک بہت بڑا آدمی تھا مکہ مکرمہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا تھا، اس نے حضور کا ساتھ بہت دیا طائف سے واپسی پر، اسی نے ساتھ دیا، اسی کے ویزے پر حضور آئے ہیں طائف سے واپسی پر۔ تو حضور نے بدر میں اعلان کیا تھا آج اگر متم زندہ ہوتا اور مجھ سے مکہ والوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں متم کی سفارش پر سارے مکہ والوں کو معاف کر دیتا۔ یہ بدر میں حضور نے اعلان کیا تھا، یہ متم تھا، اس کی یہاں آج عائشہ کی منگنی ہوئی تھی۔ دیکھو اللہ نظام کیسا چلاتا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے معاملے میں غالب ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن والے ہمیشہ غالب رہیں گے۔ سب سے پہلے جتنے حافظ ہیں یہ کبھی اپنے آپ کو فقیر نہ سمجھیں، اگر فقیر سمجھو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اتنی بڑی دولت ہے تمہارے پاس اور تو فقیر سمجھ رہے اپنے آپ کو، کسی قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اوپر لے جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے میرے بارے میں یہ سوچا ہے کہ میری شادی عائشہ کے ساتھ ہو؟ فرمایا ہاں میں نے سوچ کے آئی ہوں اور میں ترتیب کر رہی ہوں۔ آپ خاموش رہے، یہ کیسے ہوگا، وہاں تو منگنی ہو چکی ہے، کسی کی منگنی کسی جگہ ہو تو بات نہیں کر سکتے نا، میرے شریعت کا قانون ہے۔ حضرت خولا باہر نکلی، ابو بکر ملے، سلام علیکم ابو بکر، عائشہ کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ ارے عائشہ کا تو منگنی ہو رہی ہے، یہ باتیں ہو رہی ہے، عائشہ کی تو منگنی ہو رہی ہے۔ دیکھو تو آپ تیار ہیں کہ نہیں یہ بتاؤ، سیٹنگ کرتے ہیں، ترتیب کرتے ہیں، یہاں حضور کے ساتھ رشتہ کروانا ہے عائشہ کا۔ ابو بکر نے کہا کہ بھئی اس کے تو مطلب کیا ہم نے منگنی کر لی، اب ٹھیک ہے منگنی کی ہے، آپ تیار ہو کہ نہیں حضور کے؟ ابھی میں کیوں تیار نہ ہوتا؟
हुजूर से अच्छा रिश्ता कौन मिलेगा हमें, चलो मेरे साथ। चुनांचे हज़रत खौला जो है या सिद्दीक़ अकबर को लेकर आई मतम के घर पर। अब जब मतम के घर पर लेकर आई तो मतम ने कहा अरे ममानी 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 आ गई। मैं कहा जग ममानी थी, ममानी आ गई, ममानी आ गई, आ लाओ बे बैठो बैठो बैठो, खजूर लाओ, ये लाओ। हाँ कैसा आना हुआ? ये फरमाया भाई मैं अबू बकर को लेके आई हूँ इसलिए कि वो आयशा की मंगनी आपके बेटे के साथ हुई है, तो हम चाहते हैं कि तारीख़ वगैरह तय हो जाए ताकि निकाह की कुछ तदबीर करे, तरतीब करे। तो मतलब ने कहा महलन महलन महलन, ठहर बैठो बैठो बैठो। और कहा बेगम, उसकी जो बीवी थी उसको बुलाया। ये घड़ा एडिटड़ी थी उसकी बीवी, ये समझ लो कि मतम जो है ये बीवी था और वो शौहर थी, रिवर्स करंट था, रिवर्स करंट। कि बेगम ये आई है ममानी, हाँ ममानी आओ, ममानी आओ, ममानी। जैसे अरबों के आदाब होते हैं वो आदाब करके वो बैठी। और कभी क्यों आई हो? यूँ कहा कभी जो है ये मतलब आयशा की मंगनी तो तुम्हारे बेटे के साथ हुई है, हम चाहते हैं कोई तारीख़ वगैरह अबू बकर को लेके आई हूँ, तारीख़ वगैरह कुछ तय हो जाए, ये हो जाए। तो मतम ने कहा कि भाई देखो मैं तो तैयार हूँ लेकिन इसको पूछो ये तैयार है कि नहीं है, बीवी। तो बीवी ने कहा भाई साफ साफ बात है, हम आयशा के साथ हमारे बेटे का निकाह करना नहीं चाहते, मंगनी तोड़ रहे हैं हम। फिर क्यों? ये फरमाया कि आयशा तो सुना हुजूर मुसलमान हो गई है, ये अबू बकर भी मुसलमान हो गया है, और ये खौला तू भी मुसलमान हो गई है, पुराने बाप दादे के धर्मों को तुमने छोड़ दिया सबने। तो खौला ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समझ गए ना? सिद्दीक़ अकबर से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जान छूटी। और हुजूर के साथ निकाह हो गया हज़रत आयशा का। ये खैर है, हमेशा याद रखना। फिर वो किस्से लंबे लंबे चौड़े, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या क्या बात हुई, कब रुखसती हुई, क्या हुआ, वो सारे उसमें नहीं जाना। मेरा मजमून तो आज ये है कि कुरान वाले को अल्लाह महरूम नहीं करता, लेकिन कुरान वाला अपने आप को कुरान वाला समझे। पेश इमाम बने, पेट इमाम न बने। ये कि पेश इमाम बने, पेट इमाम नहीं। तो देखो अल्लाह ताला उसकी वजह से कैसे अब इसको आगे बढ़ाएगा। अबू हुरैरा कहते थे ये कबीले बनी दोस्त जो था, तुफैल इब्न अमर दोसी का किस्सा मैं कह रहा था, अबू हुरैरा उसी कबीले के थे। कहते थे इन्नी कुन्तु अजीरन लिबुसरा बिन्त गज़वान, अपने शागिर्दों को कहते थे इन्नी कुन्तु अजीरन लिबुसरा बिन्त गज़वान, गज़वान की बेटी बुसरा का मैं ग़ुलाम था। अजीर अबू हुरैरा बहुत जो है सख्त औरत थी, कंवारी थी, बहुत मालदार थी, शादी नहीं करती थी। इतना जुल्म करती थी मुझ पर कि जब सफ़र में चलती तो मुझे कहती कि देख भाई सबका पानी का इंतज़ाम भी तेरे ज़िम्मे, खाना भी तुझे पकाना है, उठनी है भी तुझे चरानी है, हदीस भी तुझे पढ़नी है, सब तुझे करना है। और कभी कभार रिश्तेदारों को लेके चलती तो मेरा मजाक उड़ाती, ये अबू हुरैरा कहते थे। और मजाक नहीं उड़ाती, उठने को खड़ी रखती। अबू हुरैरा दौड़ एकदम से, उठनी पर सवार होना हो तो उसकी तरतीब ये होती है उठनी को बिठाओ और उठनी पर आदमी बैठे, फिर उठनी खड़ी हो, फिर सफ़र शुरू होता है। तो वो कहती थी नहीं उठनी को बिठाऊंगी नहीं मैं, तो दौड़ लगा कर दौड़ता दौड़ता आ और उठने पर सवार हो जा। तो जाहिर बात है मेरे लिए मुश्किल होता था, मैं गिर पड़ता था, तो तालियां लगाते थे गिर गया गिर गया। कहते थे फखला नालेक वरकब अलन नाका, फखला नालेक वरकब अलन नाका, ये जुमला कहती थी, फखला नालेक वरकब अलन नाका। तब हुरैरा कहते थे मेरी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा उसकी ग़ुलामी में गुजरा, लेकिन जब से अल्लाह ने मुझे कुरान दे दिया, अल्लाह की रस्सी मेरे हाथ में आ गई, मुसलमान हो गए और अल्लाह की रस्सी आ गई, कुरान उनके हाथ में आ गया। बस मैं कुरान को पढ़ता रहा, चलता रहा, कुरान को पढ़ता रहा, चलता रहा और दीन का काम करता रहा। अल्लाह ताला ने मुझे वो दिन दिखाए कि इतने ऊंचे दिन दिखाए
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی جگہ کا گورنر بنا دیا، غلامی میں زندگی گزارنے والا گورنر بنا، حالانکہ کھانے کے لیے میرے پاس کھجوریں نہیں ہوتی تھی۔ ابو ہریرہ کہتے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری زندگی ایسی تھی، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ ابو ہریرہ کی زندگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں مجھے دی اور کہا لے یہ کھجوریں لے، کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، دیکھنا مت، گننا مت، 4 نصیحتیں کی، کھاتے رہیو، کھلاتے رہیو، دیکھیو مت، گنیو مت۔ تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ 27 سال تک میں کھاتا رہا، 27 سال تک کھلاتا رہا، اتنی برکت دی اللہ نے ان کھجوروں میں۔ شاگردوں کو کہتے تھے تو شاگردیں کہتے تھے سبحان اللہ اتنی برکت تھی، کہاں؟ حساب کر کے بتاتے تھے۔ آخر میں آنے والوں میں ابو ہریرہ ہے، ہمارے لیے تو پرانے ہیں لیکن ان کے ماحول کے اندر یہ آخر میں آنے والوں میں ہیں۔ ابو ہریرہ ہے، خالد ابن ولید ہیں، یہ لوگ آخر میں آنے والوں میں ہیں، لیکن آگے بڑھ گئے سب قربانی کی وجہ سے۔ پھر شاگردوں کو کہا تعجب کی بات بتاؤں؟ یہ کہا بتاؤ، یہ کہا غور سے سنو، قرآن نے مجھے کہاں پہنچایا؟ مجھے گورنر بنایا۔ جب میں گورنر بنا تو بسرا کو پتہ چلا کہ میری غلامی میں زندگی گزارنے والا وہ گورنر بن گیا، تو اس نے مجھے لا میرج کا خط لکھا۔ تو واٹس ایپ تو تھا نہیں، خط لکھا بسرا نے، اور بسرا نے یہ لکھا ابو ہریرہ میری غلامی میں تیری زندگی گزری ہے، لیکن آج جو مجھے پتہ چلا کہ تو گورنر بنا ہے تو میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ جب یہ خط مجھے ملا تو مجھے بھی رات بھر نیند نہیں آئی۔ ارے میرے سٹھانی میری ماں، ان کی ماں مشرکہ تھی ابو ہریرہ کی، بعد میں مسلمان ہوئی ہے، تو میری ماں کہتی رہی کہ آج تو سوتا نہیں ہے، کیا بات ہے؟ مدینہ منورہ میں ان کے دونوں کی لڑائیاں ہوتی تھی، ماں جو ہے بتوں کی پوجا پاٹھ کرتی اور ابو ہریرہ مسجد نبوی میں جاتے تو کھٹپٹ ہوتی تھی، تو حضور کی دعا کی برکت سے مسلمان ہوئی۔ قصے لمبے ہیں ان کے۔ تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں جو وہ خط پڑھتا تھا، اب میں نے کہا یار کیا کروں، کس کو کہوں، تو اس کے خط پر خط آتے تھے بسرا کے قبیلے بنی دوست سے، ارے تو نے جواب نہیں دیا، میں ابھی تک کنواری ہوں، تو گورنر بن گیا، تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ میں نے جواب میں لکھا بھئی میں شورا والوں میں رکھوں گا، شورا والے طے کریں گے تو نکاح کروں گا تیرے ساتھ۔ مشورے کی جماعت تھی وہاں۔ چنانچہ ابو ہریرہ نے مشورے میں خط لکھا، بھی ایسا خط آیا ہے۔ وہ جو فیصل تھے انہوں نے کہا کر لے نکاح، تو چنانچہ اسی لڑکی کے ساتھ اللہ نے میرا نکاح کرایا جس کی غلامی میں میری زندگی گزری تھی، دلہن بن کر آئی۔ جب دلہن بن کر آئی تو کہتے تھے کہ میاں بیوی کی پہلی رات کی باتیں کسی کو کہنی نہیں چاہیے، لیکن تمہیں سنا دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے تھے تمہیں سنا دیتا ہوں۔ شاگرد تھے ان کے، منچلے شاگرد ہوتے ہیں نا، ابو ہریرہ کے 50 منچلے شاگرد تھے، اب امام ابو حنیفہ کے 50 بڑے ابو ہریرہ۔ اب امام ابو حنیفہ کو کوئی خاص مشورہ کرنا ہوتا ان 50 کو جمع کر لیتے امام ابو حنیفہ۔ 19ویں نمبر پر عبداللہ بن مبارک کا نام تھا، اور پہلے نمبر پر امام ابو یوسف کا نام تھا، پہلے نمبر پر۔ یہ من چلے تھے، کوئی بات دل کی کہنی ہو ان 50 کے سامنے امام ابو حنیفہ کرتے تھے، بھئی یہ مسئلہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ان کے من چلے شاگرد تھے ابو ہریرہ کے۔ یہ کہا میاں بیوی کی تنہائی کی بات تو نہیں کہنی چاہیے، لیکن میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ بولے جب میرے گھر میں آئی تو میں نے کہا بسرا سے تجھے وہ جملہ یاد ہے فخلا نعلیک ورکب علی الناقہ؟ وہ جملہ یاد ہے تو مجھے کہتی تھی، ڈنڈے مارتی تھی، فخلا نعلیک ورکب علی الناقہ، فتبسمت، وہ مسکرائی اور مسکرا کر یہ کہا آج کی یہ رات میرے لیے بہتر ہے کہ اللہ نے مجھے تیری بیوی بنایا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے تھے شاگردوں کو کہ دیکھو اللہ نے مجھے قرآن نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ پہلے روزی بھی نہیں تھی، روٹی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ماں بھی مسلمان نہیں تھی،
قبیلہ بنی دوس کے رہنے والا تھا۔ طفیل ابن عمرو الدوسی جب اسلام لے کر آئے تو طفیل ابن عمرو الدوسی کا بائیکاٹ کرنے والا بھی ابو ہریرہ تھا۔ بائیکاٹ کرتے ہیں نا، مارتے ہیں نا، ارے نہیں بات کیا لے کر آیا، لیکن کیا پتا کہ کیا لایا ہے مکہ سے۔ قرآن پڑھتے تھے طفیل ابن عمرو الدوسی، لوگ سنتے تھے۔ شاگرد نے کہا سبحان اللہ، یہ کہا اس سے آگے کی بات بتاؤ، یہ کہا بتاؤ۔ اللہ نے لڑکی دی، وہ لڑکی جوان ہوئی، میں نے اللہ سے اس کے رزق مانگا، اے اللہ میری بیٹی جوان ہوئی ہے، اس کے مجھے کوئی اچھا سا داماد دے، تو میرا داماد کون بنا؟ سعید ابن مسیب میرا داماد بنا۔ اتنا اونچا داماد اللہ نے مجھے دیا، سعید ابن مسیب۔ یہ کہہ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، کہتے تھے کہ قرآن پیچھے نیچے نہیں لاتا ہے، قرآن آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ آپ جو ہے قرآن حفظ کیا، حفظ کرنا آسان ہے، لیکن قرآن شریف کو باقی رکھنا مشکل ہے۔ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، جتنا ہو سکے پڑھتے رہو۔ ہم نے حرم شریف کے اماموں کو دیکھا، کبھی کبھار سفر میں شیخ سدیس وغیرہ تو آگے بیٹھتے تھے، پورے سفر میں وہ قرآن ہی پڑھتے رہے، کچھ نہیں، پورے سفر میں وہ قرآن ہی پڑھتے رہے۔ مغرب بعد مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں تو کچھ خاص ہمارے شاگرد ہیں جو اماموں کے پاس رہتے ہیں، عبدالغفار وغیرہ، تو میں ان کو بلاتا ہوں میرے پاس، میں یہاں بیٹھا ہوں تم یہاں آؤ، تو کافی دیر سے آتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دیر لگا دی تم نے؟ ارے مجھے شیخ حذیفی نے پکڑ لیا تھا، مغرب سے لے کر عشاء تک 5 پارے سنائے انہوں نے مجھے۔ آج مجھے ابو طالب شیخ عبدالباری سبیتی نے پکڑ لیا اور مجھے 6 پارے سنائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا، قرآن اللہ نے دیا ہے، اس کی قدر کرو گے انشاءاللہ۔ دوسرا، آج میں آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بتاؤ تو صحیح، قبول کرو گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، ایک بنگلہ، اور 3 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے۔ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت کے اندر ایک محل تیرے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر کہتے تھے کہ حضرت 10 مرتبہ پڑھوں اور ایک محل جنت میں تیار ہو جائے تو میں تو بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا جتنی طاقتیں بنا لے، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ جو ہے دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ ابھی میں ساؤتھ افریقہ کے سفر سے آ رہا ہوں، اس کے بعد یہاں سے خبر آئی کہ بھی یہاں قرآن کے لیے آنا ہے۔ میں نے کہا دیوبند والے مجھے بلاتے ہیں، میں نہیں جاتا، بڑے بڑے مدارس والے میں نہیں جاتا۔ قرآن کا مسئلہ جہاں آئے گا، چھوٹا سا مکتب ہوگا تو بھاگا بھاگا چلا جاتا ہوں۔ قرآن کا مسئلہ ہوگا، جیسے کہ قرآن حافظ ہو رہے بچے تو بھاگا بھاگا چلا جاتا ہوں، اور جتنے بچے حافظ ہوتے ہیں ان سب کو میری طرف سے یہ ہدیہ دیتا ہوں، میری تسبیح ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ نام سنا ہوگا آپ نے، یہ میری خاص تسبیح ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ ان بچوں کے لیے خاص تسبیح لے کے آتا ہوں۔ لو میں نے کہا تسبیح پکڑو اور یہ تسبیح پڑھتے رہنا اور چلتے رہنا، یہ بچوں کو دوں گا انشاءاللہ۔ پہلے میں آپ کو ہدیہ دے دوں، یہ ہدیہ بھی میرا جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے۔ تو میں اپنے سفروں میں یہ کہتا رہا بھئی 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ 31 بنگلے، اور 104 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں۔ دنیا میں تو آپ نے 2 بنگلے خریدے تو انکم ٹیکس والے میسج کرتے نہیں کرتے، پیسہ کیا دے لاگی ہو تو بھائی حساب آپ، وہاں کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں، اور بنگلے پکے۔ تو میں نے جب کیا تو ہمارے شاگرد دنیا میں وہاں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، احمد آباد کی ہے، شکاگو میں، اس کا مجھے میسج آیا، اس نے کہا مولانا جب سے میں نے سنا آپ سے تو میں نے پڑھنا شروع کیا، 10 لاکھ مرتبہ میرا ہو گیا ہے الحمدللہ۔ کتنے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا وہ تو حساب کر، کتنے قرآن میں ملے گا وہ تو حساب کر، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 1 قرآن کے برابر ثواب، 10 لاکھ کا تو حساب کر۔ تو مولانا ایک بات کرવી છે પણ કે થોડી શરમ આવે છે، کروں؟
ડૉક્ટરની है, बड़ी डॉक्टરની हो. તો મને કરો બેટા, શું પૂછવા માગો છો? પણ મૌલાના કોઈને કહેતા નહીં, બહુ શરમ આવે છે. શરમાની વાત શું છે? તમારે શું પૂછવું છે પૂછો ને. મૌલાના આટલા બધા બંગલા તૈયાર થઈ ગયા તો કે ભાડું આપશે કે નહીં આવે ત્યાં? मैंने कहा गुजरातियों को भाड़े का ही फिक्र रहता है. ये गुजराती जो है ना, इनको भाड़े इनकम का ही फिक्र. मैंने कहा बेटा वहाँ भाड़ा किराया तो नहीं आएगा. मुझे आटला बता बंगला करसूँ शू. मैंने कहा तू टेंशन नहीं ले, तू जैसे पढ़ती जा बनाती जा. अगर करसूँ शू आपने जन्नत में वैसे ने मशवरा कर ले इंशाल्लाह. टाइम तो आने दो. मेरे वाले सब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे बेटा जन्नत में बंगले बनाते जाओ. मैं कहता हूँ अंकलेश्वर में आपने बहुत प्रॉपर्टियाँ बना ली, भड़ूच में बहुत बना ली, अब जन्नत में बनाओ. लेटते 10 बंगले तैयार कर लो, सुबह उठते 10 बंगले तैयार कर लो, चलते फिरते सूरह इखलास पढ़ो. उसके बाद हाजतें भी पूरी होंगी और अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल करेगा. और अल्लाह को ये सूरत पसंद ही बहुत है. मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी एक सहाबी गुजरे, तबुक के मौके के ऊपर ही तबुक जा नहीं सके, बीमार थे. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबुक में थे और मुआविया लैसी अंसारी का मदीना में इंतकाल हो गया. तो हज़रत जिब्रील आए तबुक, फरमाया हज़रत वो मुआविया लैसी अंसारी का इंतकाल हो गया है, तो उसके जनाजे की नमाज़ हम वहाँ पढ़ें मदीना में या उसका जनाजा यहाँ लाएं? आपने फरमाया नहीं जनाजा लाओ यहाँ. सारे फरिश्ते जनाजा लेकर मदीना से तबुक पहुँचे. ये सारी रिवायतें मैंने मेरी किताब बिखरे मोती में लिखी हैं. बिखरे मोती का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने. 12 जिल्दें आ गई हैं, 13 जिल्द पर हम खड़े हो गए हैं. 13 जिल्द सोचते थे कि हम कुछ लिखें, लेकिन वो कुरान का तर्जुमा करना शुरू किया, उसमें वक्त हमारा जाने लगा. अब तफसीर पर काम कर रहे हैं कुछ इंशाअल्लाह. तो हुजूर ने कहा कि अच्छा उनका जनाजा लाओ. फरिश्ते जनाजा लेकर आए. तबूक 600-700 किलोमीटर है मदीना मुनव्वरा से तबूक. हुजूर ने जनाजा पढ़ा. फिर जिब्रील ने पूछा हज़रत अगर आप कहें तो उनको यहीं दफन कर दें तबूक में या बकी ले जाएं? आपने फरमाया नहीं बकी ले जाओ, वहीं दफन करो. लेकिन जिब्रील एक बात का जवाब दे, इतना एजाज़ इसको क्यों मिला? भाई एजाज़ है ना, हज़ारों फरिश्ते आए आसमानों से, मदीना तो खाली था. फिर कौन नमाज़ पढ़े? जिब्रील उतरे और फिर उनका जनाजा यहाँ लाए, फिर बकी में दफन किया. इतना एजाज़ क्यों मिला इनको? तो हज़रत जिब्रील ने कहा इसलिए इन्हें इतना एजाज़ मिला है कि सूरह इखलास बहुत पढ़ते थे. आप समझ गए तो पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह भाई. एक साहबी बहुत पढ़ते थे. आपने फरमाया भाई क्यों पढ़ते हो तुम? कि मुझे पसंद है, अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह की अज़मत है. तो आपने फरमाया उसे जाकर कह दो कि अगर तुझे इससे मोहब्बत है तो अल्लाह को भी तुझसे मोहब्बत है. ये मेरा हदिया कबूल किया भाई आप लोगों ने. बस मैं बात तो इसी पर ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा मजमून बयान नहीं करना. मजमून तो बहुत लंबे होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. खुलासा कलाम ये कि कुरान की मजलिस है, कुरान को सीखो, कुरान को सिखाओ. खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा. हम बेहतरीन उम्मत में हैं और बेहतरीन उम्मत में कौन है? जो कुरान को सीखे, कुरान को सिखाए. शिकागो वाला किस्सा सुना रहा था मैं, मेरा और मौलाना इब्राहिम साहब का. भाई बड़े मियाँ कहाँ चले गए? बड़े मियाँ नहीं आ रहे. तो लोगों ने कहा कि बड़े मियाँ का तो रात को इंतकाल हो गया. अच्छा, बाद में भागे लोग आए, अजय हजरत इनके कब्र में से मुश्क की खुशबू आ रही है, इनकी कब्र में से मुश्क की खुशबू आ रही है. भाई क्यों आ रही है मुश्क की खुशबू? उनकी बुढ़िया को पूछो. तो उनकी बेगम को पूछा, उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ कुरान पढ़े हुए नहीं थे, बस उन्हें सिर्फ सूरह फातिहा सूरह इखलास याद थी बस. लेकिन रोज़ाना घर पर आते थे, फजर के बाद कुरान खोलते थे और एक जुमला कहते थे, आयत है ना कुरान की, उस पर उंगली रखते थे और कहते थे कि अल्लाह ईवी सच है, ईवी सच है, ईवी सच है, ईवी सच है, ये भी सच, ये भी सच. फिर वरक उलटते, ये भी सच, ये भी सच, ये भी सच. फिर वरक उलटते, ये भी सच, ये भी सच. ऐसा रोज़ाना 2 पारा पढ़ते थे
اور جب پورا قرآن کر لیتے تو سب گھر والوں کی دعوت کرتے تھے، آج میرا قرآن پورا ہوا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی تو امریکہ کی زمین میں ان کے قبر سے مشک کی خوشبو کو اللہ نے نکالا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، قدر کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ ہمارا دعوت کا کام یہ سدا بہار ہے، ہر جگہ آپ لوگوں کے یہاں بھی اجتماعات کی تاریخ ہوں گی، اجتماع ہونے والا ہوگا۔ اب جو ہے ہمارے ساتھی آتے ہیں، کبھی جو ہے کبھی علماء کی تشکیل کے لیے آتے ہیں، کبھی جو ہے 3 چلے کے لیے تشکیل کے لیے آتے ہیں، کبھی جو ہے یہ اپنے جماعتوں کی تشکیلیں ہوتی ہیں۔ اس لیے سارا مجمع یہ نیت کرے کہ دعوت کے کام کو ہم اپنا کام بنائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ کون کون دعوت کے کام کے لیے نکلے گا؟ خالی ہاتھ اوپر کر لو بس۔ واہ، انکلیشور والے تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ میں ابھی کیپ ٹاؤن کے سفر سے آ رہا ہوں۔ کیپ ٹاؤن مرج البحرین میں ہمارا پروگرام تھا۔ مرج البحرین ہے نا، 2 سمندر جا ملتے ہیں، وہاں ہمارا پروگرام تھا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے وہیں تھے ہم سارے کے سارے، تو وہاں پر بھی ہم نے تشکیلیں کی، ماشاءاللہ سب تیار ہو گئے، جماعتیں نکلی۔ اور ہمارے جو طلبہ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں وہ سال کا ارادہ کریں۔ کتنے طلبہ فارغ ہو رہے ہیں مفتی صاحب؟ 16۔ تو 16 جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں انہوں نے سال کا ارادہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ شرمانا مت۔ ہمارے ہاں رائے کا اظہار ہے، رائے پر اصرار نہیں ہے، اصرار نہیں کرتے ہم، لیکن کہتے ہیں 16 نے کم سے کم یار ہمارا جی خوش ہے، کہتے تو کہ ہاں نکلیں گے انشاءاللہ۔ بولے ہاں ایک کیا آپ بھی فارغ ہو رہے ہیں؟ اچھا اور کون ہے؟ دوسرا کون ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھانے میں گیا۔ ارے واہ ماشاءاللہ، 2 3 4 5، ارے سامنے بیٹھے، واہ ماشاءاللہ، ہیرے ہیرے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت قبول فرمائے اور اس مجلس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے مولانا، دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها، انت ولیها ومولاها۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن هم اہلک وخاصتک۔ اللہم اجعلنا من الذین یقرؤون القرآن فیرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى۔ اللہم لو ان كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها، فإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك الكتاب۔ یا سلام، انت السلام ومنك السلام، ادخلنا دارك دار السلام۔ یا سلام، یا حنان یا منان، ادخلنا الجنة من باب الریان۔ اللہم لو ان كنت كتبتنا في السعداء فاثبتنا فيها يا ذا الجلال والإكرام۔ اللہم لا تردنا خائبین، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا۔ اللہم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم۔ اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم وما زغيت عنا مما نحب
فاجعله فراغا لنا فيما تحب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی مجلس کو تو قبول فرما، اس انکلیشور کو قبول فرما، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے اداروں کو قبول فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن سے ہمارا رشتہ جوڑ دے، ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کے موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کوئی کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کاروں کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ جتنی ہماری تبلیغی جماعتیں نقل و حرکت کر رہی ہیں، مردوں کی ہو یا عورتوں کی ہو، بیرون میں ہو یا اندرون میں ہو، تو ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے دینی مدارس ہیں، جتنے دینی مکاتب ہیں اور جتنے دینی درسگاہیں ہیں، ان درسگاہوں کی تو پوری پوری حفاظت فرما، خاص طور سے اس مدرسے کی حفاظت فرما۔ یہاں کے جو بانی مولانا موسیٰ صاحب تھے، اے اللہ ان کی قبر کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی بیٹی کی قبر کو بھی نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ و آراب نصیب فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے یا اس سے کم پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ جتنے بچے قرآن حافظ ہوئے ہیں ان کے قرآن حافظ ہونے کو تو قبول فرما لے، اور جتنے بچے حافظ ہو رہے ہیں ان کے لیے حافظ ہونا آسان فرما دے۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، آسمانوں تک فرشتے ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر کتاب والا بنا دے۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔
اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جس کے ماں باپ زندہ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے انکلیشور والوں کو قبول فرما، قرب و جوار کی بستیوں کو قبول فرما، پورے گجرات والوں کو قبول فرما، اور پورے ہندوستان والوں کو قبول فرما۔ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا ہمارے لیے فیصلہ فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس قرآنی مجلس میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اور اے اللہ آج بچوں کا قرآن ہم نے سنا، ایک دن اللہ وہ بھی دکھا کہ تو سورہ انعام پڑھے، تیرا قرآن ہم سنیں۔ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے جنت میں آپ سورہ انعام پڑھ کر سنائیں گے۔ اے اللہ وہ دن بھی تو ہمیں دکھا کہ ہم ہمارے کانوں سے تیرے زبان سے سورہ انعام کو سنیں، تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ اے اللہ یہ مجمع اگر انکلیشور کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اس سفر کو تو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک اقدام اور اقلام چلتے رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور جب تک اللہ دنیا کا سمندر باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک بلبلیں چہچہاتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور اللہ جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، تیری شان رحمت نازل فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما باق امر اللہ فرجہ اللہ كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون عدد الشفع والوتر۔ نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم استجب دعاءنا وجهدنا وأقدامنا وأقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غیر عاجل یا رب العالمین۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں عطا فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اور اے اللہ جس کے دل میں جائز مرادیں ہو آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، عافیت کے ساتھ ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے اس کے آمین کو قبول فرما، اور ہماری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں اور جب بھی آمین کہی جائے ان کی سارے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما۔ آمین آمین۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔